بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ فورتھ، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے، رائٹ؟ اوکے، کلاس 4 جو سبق آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سبق نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے حقوق، صفحہ نمبر 12، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ اوکے، تو سب سے پہلے آپ سب اپنے بکس اوپن کر لیں اور اپنے بکس اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ جو لیکچر میں دے رہی ہوں اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، رائٹ؟ ویل ڈن۔ اوکے کلاس، سب سے پہلے میں آپ سے ایک کویسچن پوچھنا چاہتی ہوں، تو آپ سب اپنی نالج کو جج کریں کہ آپ میں سے کتنے بچے اس سوال کا جواب جانتے ہیں، رائٹ؟ تو میرا سوال ہے کہ آپ میں سے کتنے بچے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حقوق ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی بچہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں نہیں جانتا تو اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مکمل طور پر آگاہ ہو سکیں گے اور انہیں حقوق کی ادائیگی کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں گے، رائٹ؟ لاسٹ میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دوں گی جو آپ کی اس سبق سے ریلیٹڈ ہوگی اور اس کو آپ اپنے گھر میں آسانی سے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں سبق کا خلاصہ بیان کروں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک خاکہ بن جائے۔ جیسا کہ سبق کے عنوان سے ظاہر ہے کہ اسی سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی حقوق اللہ کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ چرند پرند اور بھی بہت سی چیزیں بنائی ہیں، جیسے کہ سورج، چاند، ستارے، پل، پھول، سمندر، دریا وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے بہت سے نعمتیں بھی بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، مثلاً کھانے پینے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حقوق کے بارے میں جان سکے اور انہی حقوق کو ادا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حقوق میں سب سے اہم جو حق ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو یکتا اور واحد ماننا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کا اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اسی سبق میں ہم یہی پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اب ہم ریڈنگ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں ایک ایک پیراگراف ریڈ کروں گی اور ساتھ میں اس کو ایکسپلین کروں گی، رائٹ؟ اوکے، سب سے پہلے آپ سب اپنی جو ہے پہلی لائن کو دیکھیں، شاباش، ویری گڈ۔ ذرا سوچئے، ہمیں زندگی کس نے عطا کی؟ ہمیں کھانے پینے کو کون دیتا ہے؟ یہ خوبصورت پھل، پھول، پودے، درخت کس نے پیدا کیے؟ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے کس نے بنائے؟ ہر عقل مند اور سمجھدار انسان جانتا ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا کسی کے پاس طاقت اور اختیار ہی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ترجمہ، اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اوکے، پہلے پیراگراف میں ہم سے بہت سے سوالات پوچھے گئے ہیں، جیسا کہ ہمیں زندگی کس نے عطا کی ہے، اس دنیا کی ہر چیز جیسے کہ پل پھول، سورج، چاند، ستاروں کا خالق کون ہے؟ تو اگر ہم سوچیں تو دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور بڑائی نظر آتی ہے، جیسے کہ سورج، چاند، ستارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، رات اور دن اپنے ٹائم پہ آتی ہے، ان کا ٹائم بھی مقرر ہے، موسم اپنے وقت پہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو واحد، یکتا اور تنہا ہے، اور وہ ہستی صرف اور صرف کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، رائٹ؟ اوکے اسٹوڈنٹ، تو دوسرے پیراگراف کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، بندوں کے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے احسان کا شکر ادا کریں، اس کی ناشکری سے بچیں، اس کے حقوق ادا کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اوکے، سیکنڈ پیراگراف میں ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہ سب
ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے ناشکری سے بچیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے سب سے اہم اور بہت ضروری حق کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اولین اور اہم حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی 5 وقت حمد و ثنا بیان کریں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کاموں سے ہمیں روکا ہے اس سے ہم بچیں، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب تھرڈ پیراگراف کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادات میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ بندوں کا فرض ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مال سے اس کی راہ میں خرچ کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اگر طاقت ہو تو زندگی میں ایک بار خانہ کعبہ کا حج کرے، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حلال سمجھے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھے اور اس سے بچے، ضرورت کے وقت صرف اسی سے مانگے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو اس لاسٹ پیراگراف میں عبادت میں سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم 5 وقت اپنے رب کو یاد کریں، ٹھیک ہے، اسی کے سامنے جھکے، اسی سے مانگے، اسی کے ساتھ اپنے ہر بات جو ہے وہ شیئر کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ تو آپ سب جو ہے وہ میرے ساتھ یہ پرومس کریں کہ آج کے بعد آپ کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے 5 وقت کی نماز ریگولر جو ہے وہ ادا کریں گے، رائٹ۔ اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو ہم مختلف بیماریوں سے بھی بچیں گے، ٹھیک ہے، مختلف بیماریوں سے ہم محفوظ ہوں گے، کیونکہ نماز میں سب سے اہم چیز کیا ہے، ہم بہت خیال کس چیز کا رکھتے ہیں، صفائی کا رکھتے ہیں، تو جب ہم صاف ہوں گے تو ہمیں کوئی بھی بیماری نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہے، اگر ہم مالدار ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال سے، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دوسروں کی مدد کریں، ٹھیک ہے، ضرورت مند، غریب اور نادار لوگوں کی مدد کریں، رائٹ۔ تو آپ بھی ہیلپ کریں گے نا دوسرے کے، اپنی چیزیں دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ غریب ہوتے ہیں، جو لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہوتی اور وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں، رائٹ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، رائٹ، اور اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں ایک بار خانہ کعبہ کا حج کریں، جو اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو حلال سمجھے، ٹھیک ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے یا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانے کی ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اس کو کیا کریں، ہم ان چیزوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ تو حرام اور حلال کا ہمیشہ کیا رکھیں، خیال۔ اوکے، تو آپ سب انہی جو ہے وہ باتوں پہ عمل کریں گے آج کے بعد، ٹھیک ہے، اور کیا کریں گے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں ہم سب کو اب تھوڑی بہت جو ہے انفارمیشن مل گئی، تو ہم انہی حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں گے، رائٹ۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو لاسٹ میں اس باکس میں جو چیزیں ہمیں دی ہے اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اسی سے مانگیں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کریں، ہر کام میں اس کی
خوشی کو سامنے رکھ کے اس کی سوا کسی سے نہ ڈرے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش.